إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، عز و شان اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے کتابوں کو، صحیفوں کو نازل کیا اور ان کی وضاحت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. درود و سلام ہو آپ کے ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین جمعہ، آج کے خطبے میں باختصار تفصیل میں گئے بغیر زکوٰۃ کے وہ مسائل جس سے عام طور پر ایک انسان کا واسطہ پڑتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسی سے متعلق استفسار بھی کیا ہے، وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی اگلے ہفتے انشاءاللہ جب عید ہوگی تو ہم صدقہ فطر ادا کریں گے، اس سے متعلق بھی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا گویا اللہ کے لیے قرض حسنہ دینا ہے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا، ان کے خلاف قتال کیا تھا. یہ اسلام کی مالی عبادت ہے. اس کا مقصد معاشرے سے غربت، محتاجگی، مفلسی کو ختم کرنا ہے، اور اگر ختم نہ کر سکیں کم از کم محتاج مسکین لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو کچھ حد تک کم کرنا ہے یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھانا، ایک اور معنی ہے پاک کرنا.
اس لیے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں مال سے متعلق جو محبت بیٹھ جاتی ہے اور یہ محبت اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اس فتنے سے انسان کے دل کو یہ زکوٰۃ پاک کرتی ہے۔ معزز حاضرین، بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی۔ زکوٰۃ انسان کے ہر مال میں نہیں ہے، بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ زمین سے پیدا ہونے والا اناج، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور سونا چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ مخصوص قسم کے جانور دیے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چوتھی بات، سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے انسان کے مخصوص مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، ہر مال میں اللہ نے جو بھی دیا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں بھی بطور خاص ہم لوگوں کا جو بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ 2 باتوں سے ہے، ایک سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ہے اور دوسرا سامان تجارت ہے، اور پھر وہ مسائل جو سونا اور چاندی سے متعلق رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں تفصیل میں گئے بغیر آپ لوگوں کے سامنے اہل علم کی جو راجح بات ہیں، جو اہم ہیں، وہی بتانے کی کوشش کروں گا۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ، بنیادی طور پر سب سے زیادہ مسلمان اسی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سونا 85 گرام ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو ایسے سونے پر انسان پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ عورت کے پہنا ہوا زیور ہو یا ایسا ہی انسان کے پاس رکھا ہوا سونا ہو، جو بھی ہو، سونا جنس انسان کے پاس ہے، مسلمان کے پاس، اور وہ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح چاندی، اس کا آپ کے پاس اتنا وزن ہے، 95 گرام چاندی کسی کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کون ادا کریں؟ جس کی یہ سونا چاندی ملکیت ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر عورت اپنے زیورات کی مالکن ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، اور اگر انسان ان زیورات کا مالک ہے یا انسان کے پاس سونا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ آج زیورات سے متعلق ایک اہم بات یاد رکھیں، قیمتیں آسمان کو چھو رہی۔ پچھلے دنوں میں وہ موقع نہیں تھا کہ آج جو موقع ہمارے سامنے درپیش ہے، سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان کو چھونے کی وجہ سے زکوٰۃ بہت زیادہ نکل رہی ہے، خصوصاً وہ عورتیں جو ہر سال زکوٰۃ نکالا کرتی تھی، اس سال سوال کرتی ہیں کہ زکوٰۃ بہت زیادہ نکل رہی ہے۔ ایسے میں ایسی عورتیں ہیں جو باہر کمانے کے لیے نہیں جاتی اور ان کے شوہروں کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو کیا وہ عورت زکوٰۃ ادا نہ کرے؟ یاد رکھیں یہ عذر شریعت میں نہیں چلے گا، شرعاً یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق اور نصاب سے متعلق سونا ہے، آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میں کمانے کے لیے نہیں جاتی یا پھر میرا شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس عورت پر لازم ہے کہ وہ سونے کے کچھ حصے کو فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر شوہر ادا کر دیتا ہے اور شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ماں کی زکوٰۃ بیٹا، بھائی بہن کی زکوٰۃ بھائی، اسی طرح بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے ان کی طرف سے تو اللہ کے پاس ذمہ دار عورت ٹھہرے گی۔ اس حوالے سے عورت کو محتاط رہنا ہے۔ شریعت میں یہ عذر نہیں چلتا کہ وہ کمانے کے لیے نہیں جاتی یا اس کے پاس قیمت نہیں ہے کیش کی شکل میں وہ ادا کریں۔ آپ کے پاس جو سونا ہے اس کو بیچ کر کے ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح چاندی سے متعلق بھی بات ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح عورتیں عام طور پر یہ سوال کرتی ہیں، ایسے زیورات جو گروی رکھے ہوئے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں؟ یاد رکھیں اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ نے سونا گروی رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس بھی کچھ سونا باقی ہے، آپ کے پاس جو باقی سونا ہے یہ اور آپ نے جو گروی رکھا ہے وہ دونوں ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن بات ایسی ہے کہ آپ نے گروی سونا رکھا ہوا ہے،
آپ کے پاس اس سونے کے علاوہ کوئی سونا اور موجود نہیں، اور نہ ہی آپ کے پاس زکوٰۃ نکالنے کا پیسہ ہے، آپ فقیر ہیں، آپ کے پاس صرف وہی سونا ہے جو آپ نے گروی رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں راجح قول کے مطابق جب وہ سونا آپ کی ملکیت میں دوبارہ آ جائیں اس سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، بھلے سے آپ نے 2 سال 3 سال اس کو گروی رکھا ہوا ہے، جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب کلی طور پر سونا آپ نے رکھ دیا ہے اور آپ کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ سونا گروی رکھا ہوا ہے، دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہمارے معاشرے میں گروی رکھنے کا جو نظام ہے یہ سودی نظام ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو گروی رکھی جاتی تھی یہ بطور امانت رکھا جاتا تھا، آج بطور امانت نہیں، بطور سود ہر مہینہ آپ نے اس سونے کو گروی رکھ کر کے جو پیسہ لیا ہے اس سے متعلق آپ کے کھاتے میں سود لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اہل علم کہتے ہیں جب سونے کو گروی رکھنے کا مرحلہ آئے تو آپ گروی رکھنے کے بجائے اس کو بیچ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ آپ ایک سودی لین دین میں شمار ہو جائیں۔ معزز حاضرین، اس سال جو سونے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، زکوٰۃ بہت زیادہ نکل رہی ہے، یاد رکھیں زکوٰۃ آپ کی زیادہ نکل رہی ہے یہ بات انسان کے پیش نظر ہے، لیکن ساتھ ہی 2.5% کے علاوہ جو آپ کے پاس سونا ہے اللہ کے بندوں اس کی قیمت بھی تو بڑھی ہوئی ہے، لیکن انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا، صرف یہ سوال کرتا ہے کہ 2.5 جو زکوٰۃ زیادہ نکل رہی ہے اس سے متعلق پریشان ہو کر کے حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ خصوصاً بعض عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ان کے پاس سونا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ ابھی سے کچھ حصہ اپنی بیٹی کو دے دیتی ہیں، کچھ حصہ ایک اور بیٹی کو دے کر کے تقسیم کر دیتی ہیں، اس طرح ملکیت تقسیم کر کے بتاتی ہیں کہ یہ سونا صرف میری ملکیت میں نہیں ہے، کچھ میری بیٹی کا ہے، کچھ یہ بیٹی کا ہے، اس طرح تقسیم کر کے سونے کا جو نصاب ہے اس کو گھٹاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ حیلہ ہے، یہ حیلہ ہے، اس طرح کے حیلے کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ اس طرح کی تقسیم کر کے زکوٰۃ سے بچنے کا جو حیلہ ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس زیورات سے متعلق کچھ باتیں تھیں، یاد رکھیں ایک اور مرحلہ ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ بہت سارے لوگ یہاں پر نوکری کرنے والے ہیں، بہت سارے افراد آفس میں جاب کرتے ہیں یا گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، عام طور پر ان کا سوال ہوتا ہے کہ ہم 10 سال 12 سال کسی کمپنی میں کسی جگہ کام کرتے ہیں، ہمیں پی ایف ملتا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اہل علم لکھتے ہیں پی ایف نوکری کرنے پر انسان کو 3 بنیادوں پر ملتا ہے۔ ایک، آپ کی سیلری میں سے پیسہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے، ایک آپ کو جس نے کام پر رکھا ہے امپلائر وہ آپ کو دیتا ہے، تیسرا حصہ آپ کا پیسہ اور آپ کی کمپنی کا دیا ہوا پیسہ یہ دونوں لے جا کر کے ایک جگہ رکھتے ہیں، وہ کمپنی سودی کمپنی ہوتی ہے۔ جب آپ اس جاب کو چھوڑتے ہیں تو وہ سودی کمپنی بھی آپ کو پیسہ دیتی ہے، تو گویا پی ایف 3 طرح کا مال ہے، اس میں ایک آپ کا ہے، ایک کمپنی کی طرف سے ہے اور ایک سودی کمپنی کا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں یہ پی ایف آ جائے، جب آپ کے ہاتھ میں جتنی بھی آپ کام کریں، 5 سال 10 سال 20 سال جتنا بھی آپ کام کریں، آخری مرحلے میں جب یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو آپ کیا کریں؟ اس میں سے جو سود کا پیسہ ہے اس پیسے کو الگ کر دیں، باقی پیسہ آپ کا اور کمپنی نے آپ کو دیا وہ ہے، اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، اس سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس معاملے میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک سوال اور کیا جاتا ہے، ہم جو اپنے گھروں کو لیے ہوئے کرایہ پر لیے ہوئے ہیں، لیز پر لیے ہوئے ہیں، لیز پر ہم نے 20 لاکھ دیے ہوئے ہیں، بطور ایڈوانس ہم نے 3 لاکھ دیے ہوئے ہیں، کیا ہم ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں؟ اہل علم لکھتے ہیں اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ ان پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن کب ادا کرنا ہے؟ جب آپ گھر خالی کریں، چھوڑ دیں آپ گھر، اور یہ قیمت آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور یہ قیمت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس سال آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس پیسے کی زکوٰۃ آپ نے جس کا گھر لیا ہے، بطور ایڈوانس آپ نے جس کو پیسے دیے ہیں وہ ادا نہیں کرے گا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ جب گھر چھوڑنے پر یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے اس سال آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ معزز حاضرین، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے جتنا نصاب سے متعلق سونا اور چاندی موجود ہے، لیکن ساتھ ہی وہ قرض دار ہے،
ساتھ ہی وہ قرضدار ہے، اس نے کہیں سے لون لیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں بتا کر کے لوگ کہتے ہیں چونکہ ہم پر قرض ہے ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، ہم خود مقروض ہیں۔ یاد رکھیں قرض اور زکوٰۃ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ قرضدار ہیں تب بھی آپ پر زکوٰۃ ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسا قرض ہے کہ آپ کو فوراً ادا کرنا ہے، سامنے والا آپ کو مہلت نہیں دے رہا ہے، تو آپ کے پاس جو قیمت ہے، آپ کے پاس جو مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں سے آپ پہلے قرض ادا کر دیں۔ اگر فوراً ادا کرنا ہے تب فوراً آپ اس قرض کو ادا کر دیں، باقی آپ کے پاس جتنا مال بچتا ہے وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ قرض کا بہانہ بنا کر کے کہ آپ کے پاس قرض دینے کی مہلت ہے، آپ اگلے سال یا کچھ مہینوں بعد زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرض دے سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر ہم ابھی سے بطور حیلہ اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ شرعاً غلط بات ہے، اللہ کے پاس آپ پکڑے جائیں گے، اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ معزز حاضرین، آج زمین کی بڑی ویلو ہے، زمین کی بڑی ویلو ہے، لوگ بہت زمین خریدتے ہیں اور اس سے متعلق بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں ایک شخص ہے جو پلاٹ خریدتا ہے بیچتا ہے، زمین خریدتا ہے بیچتا ہے، اس سے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے اس سال کے شروع میں زمین خریدی اور آپ اس سال کے درمیان میں کئی مرتبہ زمین خریدتے رہے، پلاٹ خریدتے رہے، بیچتے رہے، سال کے اخیر میں آپ کو اس مال کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ سال بھر یہ کاروبار کرتے رہے، خریدتے رہے، بیچتے رہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، یاد رکھیں ہم اپنا جو ذاتی گھر ہے، بھلے سے وہ 2 کروڑ کا ہو، اپنی ذاتی سواری بھلے سے وہ لاکھوں کی ہو، ذاتی گھڑی جو آپ پہنتے ہیں بھلے سے وہ لاکھوں کی ہو، اس پر اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر احسان ہے۔ لیکن جس پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ آپ نے جو زمین، آپ نے جو پلاٹ خریدا ہے اپنی ذاتی استعمال کے لیے نہیں، آپ نے یہ خریدا ہے تجارت کے لیے، آپ نے یہ خریدا ہے منافع کمانے کے لیے، تو سال بھر آپ جب بھی اس کو فروخت کریں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے تو سال کے اخیر میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ معزز حاضرین، ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے زمین خریدی ہے اور اس کا ارادہ بھی بیچنے کا ہے، لیکن 2-3 سال سے وہ زمین بکی نہیں ہے، کیا ہمیں اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ اہل علم اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ زمین بک جائے اس سال آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن احوط اور افضل یہی ہے کہ جب آپ نے اس کو بیچنے کے ارادے سے خریدا ہے، آپ کے پاس اگر مال ہے تو ہر سال آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس اس زمین کے سرمایہ کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے رخصت ہے کہ جب وہ زمین فروخت ہو جائے اس سال وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی لجنہ کا فتویٰ ہے، اہل علم نے اس سے متعلق یہی فتویٰ دیا ہے۔ معزز حاضرین، زکوٰۃ سے متعلق ایک اور بات جس کا واسطہ مجھے اور آپ کو لوگوں کو پڑتا ہے وہ ہے سامان تجارت۔ ہمارے پاس جو سامان تجارت ہے جس کی ہم تجارت کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ یاد رکھیں سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کپڑے بنانے کی فیکٹری ہے، اس میں آپ جتنا بھی کپڑا بنا کر کے فروخت کرتے ہیں آپ اس کا حساب کر کے سال کے اخیر میں زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن آپ وہ مشینیں جن مشینوں سے آپ کپڑا بناتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشینیں آپ بیچتے نہیں ہیں، اس کو فروخت نہیں کرتے ہیں، وہ آپ نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ بیچتے خریدتے ہیں کپڑے کو تو وہ جو کپڑا ہے یہ آپ کا سامان تجارت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ بنیادی طور پر 3 باتیں یاد رکھیں سامان تجارت سے متعلق۔ ایک، جتنا مال آپ کا اصل ہے اس کا حساب کریں، سال کے اخیر میں جتنا بچا ہوا ہے اس کو بھی ملا لیں۔ مارکیٹ میں اگر آپ نے مال دیا ہوا ہے تو آپ کو بالتاکید یقینی طور پر معلوم ہے کہ کتنا مال واپس آنے والا ہے، اس کا حساب کریں۔ 3 باتیں، ایک اصل مال اور جتنا بچا ہوا ہے وہ مال اور مارکیٹ سے جو آپ کو ملنے والا ہے، یہ 3 مال آپ جمع کریں۔ پھر اس کے بعد آپ بھی تو کاروباری ہیں، آپ کو بھی کسی کو پیسے دینا ہوتا ہے، تو آپ وہ پیسہ
جو آپ کسی اور کو دینا ہے اس پیسے کو اس پورے مال سے مائنس کر دیں، اور جتنا بچتا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ کچھ چیدہ باتیں تھیں زکوٰۃ سے متعلق، بالتفصیل میں جا نہیں سکتا اور نہ ہی یہ موقع ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا آپ کے اور بھی مسائل ہیں تو آپ اہل علم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، مجھے آپ کے سامنے ایک اور مسئلے کی وضاحت کرنا تھا، وہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر مسلمانوں پر واجب کی۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے اور اس کا تعلق افطار سے ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے پر ہم لوگ مکمل طور پر افطار کر لیتے ہیں، اس کے بعد روزہ نہیں ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کس پر ضروری ہے؟ کون کون نکالے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی العبد والحر والصغیر والکبیر والذکر والانثى، آزاد پر بھی ہے، غلام پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے۔ غرض یہ کہ تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ بعض صحابہ یہاں تک کہتے ہیں عید کی نماز کو جانے سے پہلے بھی کسی کے یہاں ولادت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ صدقہ فطر نکالے۔ کون نکالے گا؟ ایک گھر میں تقریباً 15 افراد رہتے ہیں، ان 15 افراد میں صدقہ فطر کون نکالے گا؟ گھر کا جو ذمہ دار ہے، جس پر ان تمام کا قرض ذمہ ہے، وہ آدمی صدقہ فطر نکالے گا۔ مثلا میں اپنے بیوی بچوں کا اور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں، اگر والدین نہیں نکال سکتے اور ان کا بھی نفقہ میرے ذمہ ہے تو جتنے افراد ہیں ان تمام کا زکوٰۃ صدقہ فطر نکالنا مجھ پر واجب ہے۔ زکوٰۃ نہیں، بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر سے متعلق بیوی کا صدقہ فطر نکالنا شوہر پر واجب ہے۔ اب کب نکالیں گے؟ کب نکالیں گے؟ یہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک نکالنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ افضل وقت ہے اس کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جو عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کر دیتا ہے اس کا صدقہ فطر اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ جو عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے عام صدقات میں سے اس کا یہ صدقہ ہے، وہ زکاۃ الفطر شمار نہیں ہوگا۔ اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جب صدقہ فطر نکالنا ہے اور ضروری ہے تو کیا نکالیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاع من طعام، 1 صاع اناج نکالا کرتے تھے ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ 1 صاع، یہ صاع کہتے ہیں یہ ناپنے کا آلہ ہے، یعنی جو لیٹر کے حساب سے ناپنے کا آلہ ہے، یہ کیجی کے حساب سے وزن کرنے کا آلہ نہیں ہے۔ تو جب ہم ناپنے کے آلے سے وزن کریں گے تو فرق آئے گا، اسی لیے بعض لوگ 2 کلو 400 گرام، کچھ لوگ 2 کلو 500 گرام، یہ سلسلہ 2 کلو 800 یا 3 کلو گرام تک پہنچتا ہے۔ یہ فرق کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ صاع ناپنے کا آلہ ہے، کیجی کرنے کا، وزن کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس بنیاد پر فرق آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں، آپ اس صاع کو لیں گے، اس میں کھجور ڈالیں گے تو اس کا وزن الگ ہوگا۔ اس صاع کو آپ لیں گے، اس میں چاول ڈالیں گے، اس کا وزن الگ ہوگا، اس لیے کہ چاول چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت زیادہ آئیں گے اور ہر طرف گھس کر کے بیٹھیں گے، لیکن کھجور اس طرح نہیں بیٹھتے، اس طرح فرق آئے گا، اس لیے کہ یہ ناپنے کا آلہ ہے، وزن کرنے کا آلہ نہیں ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق فرماتے ہیں راجح قول کے مطابق 2.5 کلو سے لے کر کے 3 کلو کے درمیان 1 صاع کا وزن بیٹھتا ہے۔ اتنا اناج نکالنا ہر ایک پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اتنا اناج نکالنا ہر ایک پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اس بات کا مجھے اور آپ کو بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس کے حوالے سے ایک اور بات، موجودہ دور میں اس حوالے سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، بہت زیادہ اس حوالے سے بد احتیاطی برتی جاتی ہے۔ وہ بد احتیاطی کیا ہے؟ ہم صدقہ فطر میں صدقہ فطر نکالیں یا پھر اناج کی شکل میں نکالیں یا پیسہ نکالیں،
زمانے سے لوگ اس سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں، جبکہ دلائل اور سلف صالحین کا، اکثر سلف صالحین کا عمل اناج نکالنے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیہ پیسہ تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیہ پیسہ موجود تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج نکالنے کا حکم دیا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ نکالنے میں زیادہ مصلحت ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے جس نبی کو شریعت بتانے کے لیے بھیجا، آپ اس سے زیادہ مصلحت جانتے ہیں، آپ کے نزدیک پیسہ نکالنا زیادہ مصلحت کی بات ہے۔ یہ مصلحت اللہ کے نبی کے پیش نظر بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اناج نکالنے کا حکم دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے فیصلے کو رکھنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ آپ پیسہ نکالیں گے، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک طرح سے اناج نکالنا ہے۔ کب نکالیں گے؟ میں نے کہا تھا عید کی نماز کو جانے سے پہلے، لیکن علماء نے لکھا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے آپ 29 رمضان یا 30 رمضان کو بھی نکال سکتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی۔ آپ کے یہاں اگر ایسا نظام ہے، آپ کے علاقے میں بیت المال لوگوں کا زکوٰۃ الفطر جمع کرتا ہے، آپ اسے پیسہ دے دیتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ لے کر کے پیسہ ہی نہیں پہنچاتا، آپ کا پیسہ لے کر کے وہ اناج خرید کر کے مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے، تو آپ اس بیت المال کو، اس زکوٰۃ الفطر جمع کرنے والوں کو 3 دن 4 دن 1 ہفتہ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کی حفاظت کے لیے لگایا تھا۔ شیطان آیا، اس میں سے چوری کرنے لگا، 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تیسرے دن اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی، لمبا واقعہ ہے، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ 3 دن تک آپ صدقۃ الفطر پر ابو ہریرہ کو نگران بنائے تھے، گویا 3 دن سے پہلے مال کو اصول کر لیا گیا تھا، ابھی مستحقین کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن اصول کرنے والے اصول کر لیے تھے۔ پہنچائے کب ہیں یہ؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد۔ اگر آپ کے یہاں اس طرح کا نظام ہے تو آپ کیا کریں؟ لے جا کر کے انہیں پیسہ دے دیں، وہ آپ کے پیسے سے اناج خرید کر کے غریب مسکین محتاج میں تقسیم کریں گے۔ معزز حاضرین، اب یہ دینا کس کو ہے؟ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ جب بھی ہم پیسے سے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایک شخص جس کو کسی نے پہلے ہی صدقۃ الفطر دے دیا ہے، اس کے پاس پہلے سے اناج موجود ہے، ہم بھی اس کو اناج دیں گے تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ وہ بھی تو لے جا کر کے اسے فروخت کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ آپ اس شریعت کے حکم میں اپنی عقل لوڑانا ہے۔ شریعت میں کیا مصلحت ہے؟ شریعت کس بنیاد پر اناج ہی دینے کو کہتی ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سے متعلق ہم پر اتنا ہی واجب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے، بس ہمیں اسی حکم کو بجا لانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی ایسے شخص کو صدقۃ الفطر دیتے ہیں جو واقعی معنوں میں مسکین ہے، جو واقعی معنوں میں فقیر ہے، محتاج ہے، وہ لے لیتا ہے اناج تو اچھی بات ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، آپ صدقۃ الفطر کے بدلے اسے پیسہ دینے کے بجائے آپ کچھ صدقہ و خیرات اس پر کر دیجئے، لیکن جو حقیقت میں مسکین ہے اس کو تلاش کر کے آپ اپنا اناج صدقۃ الفطر کی شکل میں اس کو ادا کیجئے۔ معزز حاضرین، لوگ کچھ بھی کہہ لیں، کتنی بھی عقل دوڑا لیں، اس بنیاد پر صدقۃ الفطر جو اناج کی شکل میں اللہ کے نبی نے دینے کا حکم دیا، وہ اس طور پر درست نہیں ہو جاتا کہ ہم اس کو مصلحت کے تحت پیسوں کی شکل میں تبدیل کر لیں۔ اس سے متعلق ہم تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسلاف رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ اناج دینے پر نص موجود ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل، صحابہ کا عمل، سلف صالحین، تابعین، خیر القرون کا عمل موجود ہے۔ اس کے بعد والا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے، بسا اوقات اس سنت کی نافرمانی کرنے پر ہو سکتا ہے ہمارا صدقۃ الفطر اللہ کے یہاں مقبول ہی نہ ہو، اور جس بنیاد پر صدقۃ الفطر دینے کا حکم ہے وہ حکمت، وہ مقصد پورا ہی نہ ہو۔ 2 بنیادوں پر اللہ کے نبی نے صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا۔ ایک،
तुहरतुन लिस्साइम मिन अल-लग़्वी वल-रफ़स। हम रोजे के दरमियान जो गलत बातें बोल देते हैं, जो रोजा रखते हुए बाज नाफरमानियां हो जाती हैं, उससे पाकी का एक सबब है। दूसरा, तुअमतुल लिल-मसाकीन, मसाकीन के लिए खाने का उस दिन इंतजाम हो जाए, ईद के दिन वो लोगों से मांगने से बेनियाज हो जाए, ये बुनियाद है। अगर हम इस सिलसिले में सुन्नत को, नबवी तरीके को मलहूज ना रखें, हो सकता है अल्लाह के यहाँ हमारी ये ज़कात मकबूल ही ना हो। इस बात का मुझे और आपको बतौर खास ख्याल रखना चाहिए और अनाज ही इस सिलसिले में मुझे और आपको निकालना चाहिए। मुअद्दद हाज़रीन, एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात मुकम्मल कर देता हूँ। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात से मुताल्लिक़ एक बात ये भी बताई है, ज़कात के जो अहकाम हैं, जो मसाइल हैं, उससे मुताल्लिक़ ये भी बात बताई है कि ज़कात किसी भी इबादत का असल वक्त, किसी भी इबादत का असल वक्त ये है कि उसको उसके वक्त पर किया जाए। नमाज का एक वक्त मुतय्यन है, हज का एक वक्त मुतय्यन है, तमाम इबादत का एक वक्त मुतय्यन है। ज़कात का वक्त मुतय्यन नहीं है कि आपको इस महीने में निकालना है या आपको फलां दिन निकालना है। इससे मुताल्लिक़ शरीयत ने कोई बात नहीं बताई। शरीयत ने एक उसूल कायम कर दिया। उसूल क्या है? आपके पास ज़कात निसाब से मुताल्लिक़ पहुंच जाता है, आप साल होते ही फौरन उसको अदा कर दें। बहुत सारे लोग रमजान ही में ज़कात अदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं, वो भी ज़कात को इससे जोड़ लेते हैं और रमजान और ज़कात को आपस में मिला देते हैं। रमजान का और ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही ज़कात फर्ज हो जाती है, जैसे ही ज़कात आप पर फर्ज हो जाती है, उसी वक्त निकालना आप पर फर्ज है और आपके लिए वही ज़कात निकालने का अफजल वक्त है। ऐसी बात कहीं नहीं है कि आप ज़कात को रमजान में निकालेंगे तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। याद रखें, रमजान में ज़कात निकालने से बसा औकात एक नुकसान यह होता है कि इंसान जो नफली सदक़ात हैं, वो सदक़ात करने के बजाय ज़कात ही का हिस्सा थोड़ा थोड़ा लोगों में तकसीम करते रहता है और रमजान जैसी अजीम महीने में नफली जो सदक़ात हैं, उस इबादत से इंसान गाफिल रह जाता है। बहुत सारे लोग हैं रमजान भर सारी ज़कात को किस्तों में लोगों में बांटते रहते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ दे दिया। याद रखें, किस्तों पर ज़कात देने के बजाय इंसान को चाहिए जैसे ही आप पर ज़कात फर्ज हुई, जैसे ही आप पर ज़कात फर्ज हुई, फौरन आप ज़कात अदा कर दें। आने वाला लम्हा आपके साथ, मेरे साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हमारा बात, हमारी औलाद वाकई मानों में दीनदार है नहीं जानते। वो अगर ज़कात नहीं निकालेगी और हम किस्तों पर अदा करने का सोच करके ज़कात को रोके हुए थे, अल्लाह के यहाँ हम पकड़े जाएंगे। मुअद्दद हाज़रीन, हालात ऐसे हैं, अब है बाहर चले जाएं मर जाएं कोई नहीं जानता। इसलिए जैसे ही जो इबादत हम पर फर्ज होती है उसको उसी वक्त अदा करने की कोशिश करें। ये ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र से मुताल्लिक़ कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शरीयत के जो भी अहकाम हैं, उन अहकाम पर जिस तरह शरीयत रहनुमाई करती है उसी तरीके से अमल करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दें। हर मामले में सुन्नत रसूल की इत्तबा करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दें। जितनी भी बातें हम यहाँ पर सुने हैं वो बातें नामुकम्मल हैं, कुछ बातें रह गई हैं तो आप अहले इल्म से पूछ सकते हैं। अल्लाह हम तमाम को इन तमाम बातों को सुनने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा सिद्क़ दिल से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।